بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم مواصلات کے جدید ذرائع کے اہم نکات پڑھیں گے۔ مواصلات کے جدید ذرائع کے اہم نکات لکھ دیے گئے ہیں، آئیں ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلے قاصد خط لے جاتے تھے، پھر 12 میل پر منزلیں بنا دی گئیں اور گھڑ سوار ڈاک لے جانے لگے۔ مسلمانوں نے ڈاک کے نظام کے لیے ایک محکمہ دیوان البرید قائم کیا۔ پیغام رسانی کے لیے کبوتروں کا استعمال شام، عراق، مصر، ایران اور یورپ میں ہوتا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مغل فرما روا جہانگیر نے بھی پیغام رسانی کے لیے کبوتر پال رکھے تھے۔ ٹیلی گراف ہنلے مورس نے 1838 میں ایجاد کیا۔ 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا۔ ریڈیائی لہروں کی رفتار 1,86,000 میل یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ سورج سے روشنی، حرارت اور برقی مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہیں۔ مائکروفون سے الفاظ کا ارتعاش ٹرانسمیٹر میں پہنچتا ہے، ریسیور وصول کرتا ہے اور ایمپلیفائر لہروں کو طاقتور بنا کر لاؤڈ سپیکر میں پہنچاتا ہے۔ مارکونی نے 1895 میں وائرلیس بنائی اور ٹرانسمیٹر میں ایریل لگا کر 150 میل تک آواز پہنچائی۔ وائرلیس کو 1897 میں جہازوں کے درمیان پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ پہلا تار، انگریزی میں ٹیلی گرام کہتے ہیں، 27 مارچ 1899 کو اٹلی سے فرانس بھیجا گیا۔ بحر اوقیانوس کے پار امریکہ تک پہلا پیغام 27 نومبر 1901 کو بھیجا گیا۔ 1904 میں انگریز سائنسدان ڈاکٹر فلیمنگ نے وائرلیس کے لیے والو بنایا، جس سے آواز صاف سنائی دینے لگی۔ جون 1948 میں 2 امریکی سائنسدانوں بارڈین اور بریٹن نے ٹرانزسٹر ایجاد کیا۔ انگریز ماہر طبیعیات میکس ویل نے ریڈیائی لہروں اور اس کے فوائد کی پیشین گوئی کی۔ ہرٹز نے ریڈیائی لہریں دریافت کی۔ مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا۔ ریڈیو اسٹیشن میں پروگرام کرنے والے کی آواز سب سے پہلے مائکروفون میں داخل ہوتی ہے۔ مائکروفون میں ایک حساس پردہ ڈایافرام ہوتا ہے۔ آواز ڈایافرام میں ارتعاش پیدا کرتی ہے جو مائکروفون میں لگے تاروں میں داخل ہوتا ہے۔ ارتعاش بجلی کے تاروں میں برقی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایمپلیفائر برقی لہروں کو مضبوط بنا کر ٹرانسمیٹر تک پہنچاتا ہے۔ ٹرانسمیٹر سے یہ برقی لہریں ریڈیائی لہروں میں تبدیل ہو کر ایریل کے تار میں پہنچتی ہیں۔
ایریل ریڈیائی لہریں فضا میں منتشر کرتا ہے۔ یہ لہریں صوتی اشارے ساؤنڈ سگنلز کہلاتی ہیں۔ ریڈیو کے ریسیور ان ساؤنڈ سگنلز کو پکڑ کر والو میں بھیج کر آواز بناتے ہیں۔ ریڈیو کی ایجاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ طیارے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ریڈیائی لہروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ایک انگریز جان بائرڈ نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا۔ ٹیلی ویژن میں تصویریں بصری اشارے ویڈیو سگنلز کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ ویڈیو سگنلز کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویر کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی سکرین پر دکھاتے ہیں۔ ٹیلی فون کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس میں دو طرفہ پیغام رسانی ہوتی ہے۔ 1984 میں موبائل ٹیلی فون ایجاد ہوا جسے کار فون بھی کہتے ہیں، اور اب اسے موبائل فون کہا جاتا ہے۔ کمپیوٹر میکانیت کے لحاظ سے وائرلیس آلات کی توسیع ہے۔ اس میں پیغام تحریر کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ کمپیوٹر میں داخل کیا گیا سوال ان پٹ میں جا کر بجلی کی لہروں کی صورت میں پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے۔ پروسیسنگ یونٹ سے اس کے دو حصوں میموری اور حسابی یونٹ میں جاتا ہے اور جواب آؤٹ پٹ پر نمودار ہوتا ہے اور پھر سکرین یا کاغذ پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فیکس یا فیکس کو ٹیلی پرنٹر اور ٹیلی گرام پر سبقت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے تحریر کی فوٹو کاپی دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹیلی فیکس کی مشین جسامت میں فوٹو کاپی کی مشین کے برابر ہے۔ ٹیلی فیکس میں حروف روشنی کی لہروں اور پھر بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر ریڈیائی لہروں کے ذریعے سگنلز کی شکل میں دوسری مشین تک پہنچتے ہیں۔ حروف کو روشنی کی لہروں میں بدلنے کے لیے فیکس مشین میں فلوریسنٹ بلب ہوتا ہے۔ فیکس میں نقل اتارنے والا خاص پیپر تھرمل پیپر کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اس سبق مواصلات کے جدید ذرائع کے اہم نکات تھے، اور انہی اہم نکات پر سبق کے خلاصے کا بھی دار و مدار ہے، اور کثیر الانتخابی سوالات کا بھی انحصار انہی اہم نکات پر ہے۔ اس لیے توجہ اور دھیان سے اہم نکات کو پڑھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔